السلام علیکم محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے انٹرویو کی تیاری کے سلسلے میں۔ اورینٹل ٹیچر میل اینڈ فیمیل، عربی لیکچرار، عربی ٹیچر جو انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا جتنے بھی صوبائی کمیشن ہیں اس میں عربی لیکچرار، عربی ٹیچر اور اورینٹل ٹیچر کے انٹرویو میں کون کون سے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو سابقہ لوگوں سے پوچھا ہے جنہوں نے انٹرویو اٹینڈ کیا ہے۔ سورس کے ذریعے سے ہم نے معلومات لی تو ان میں سے یہ سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں جو آج آپ کے سامنے ہم یہ پیش کر رہے ہیں۔ پہلا سوال جو کیا ہے وہ یہ کہ فجور جمع ہے یا واحد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فجور جو ہے نا وہ ہے واحد، یہ جمع نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے المیل عن الحق الی الباطل، حق سے باطل کی طرف کیا کرنا، مائل ہو جانا۔ دوسرا سوال، گیٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں گیٹ کو بوابہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا سوال، الفعل کیا ہے؟ یعنی گرامر کے اعتبار سے الفعل کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ گرامر کے حساب سے یہ اسم ہے، صحیح ہے، اس میں الف لام آیا ہے، اس کا معنی ہے کام۔ چوتھا جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ جمع قلت کے اوزان کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو جمع قلت کے اوزان 4 ہیں۔ نمبر 1 افعل بمعنی اقلب، نمبر 2 افعال بمعنی اقوال، نمبر 3 افعلۃ بمعنی اطعمۃ، اور نمبر 4 فعلۃ بمعنی غلمۃ۔ پانچواں سوال ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ گرامر کے اعتبار سے یہاں پر القرآن کیا واقع ہو رہا ہے؟ تو گرامر کے حساب سے القرآن یہ مفعول بھی ہے۔ چھٹا سوال ہے الرجل القوی، گرامر کے حساب سے یہ کیا بن رہے ہیں؟ تو یہ دونوں الرجل القوی یہ گرامر کے حساب سے موصوف صفت بن رہے ہیں۔ ساتواں سوال جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ موصوف صفت میں کتنی چیزوں میں مطابقت ضروری ہے؟ تو جواب ہے 4 چیزوں میں۔ نمبر 1 تعریف و تنکیر، نمبر 2 تذکیر و تانیث، نمبر 3 افراد تثنیہ جمع، نمبر 4 رفع نصب جر۔ 8واں سوال کیا گیا کہ کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ اس کو عربی میں آپ کنورٹ کریں۔ تو جواب اس کا اس طرح کریں گے عربی میں ترجمہ حل انت متزوج، یعنی کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے، کیا آپ شادی شدہ ہیں۔ 9واں سوال کیا گیا ابن اور ولد میں فرق کیا ہے؟ صحیح ہے، مل فرق بین الابن والولد، صحیح ہے نا، فرق کیا ہے ابن اور ولد میں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ولد عام یشمل الذکور والانثی، کہ جو ولد ہے وہ عام ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابن صرف مذکر کے ساتھ خاص ہے، ابن کی مؤنث بنت ہے، ولد کی موجود نہیں ہے۔ اور 10واں سوال جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ عشرون اور عشرین میں کیا فرق ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ عشرون یہ حالت رفیع میں ہے یعنی یہ مرفوع ہے، عشرین یہ حالت نصبی میں یا حالت جری میں، یعنی یا تو یہ منصوب ہے یا مجرور ہے، عشرین، صحیح ہے۔ اور 11 نمبر پر جو سوال کیا گیا وہ ہے کہ عربی میں اس کا ترجمہ کریں، آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو جواب میں یہ ہے، اس کا عربی میں ترجمہ ہوگا ماذا تکتب، آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ جمع کثرت کے اوزان کتنے ہیں، کون کون سے ہیں اور کتنے افراد پر بولی جاتی ہے جمع کثرت؟ تو جمع کثرت کے اوزان 10 ہیں، 10 سے یا اس سے زیادہ افراد پر بولی جاتی ہے۔ 10 کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فعال بمعنی عباد، نمبر 2 فعلاء علماء، نمبر 3 افعلاء انبیاء، نمبر 4 فعول رسول، نمبر 5 فعول نجوم، نمبر 6 فعال خدام، نمبر 7 فعالات طلبات، نمبر 8 فعل مرضى، نمبر 9 فعل بمعنی فرق، نمبر 10 فعلان بمعنی غلمان۔ 13واں سوال کیا کہ جملہ کی بے اعتبار ذات کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی یہ مثال سے واضح کریں۔ تو جملہ کی بے اعتبار ذات 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ زید قائم، نمبر 2 جملہ فعلیہ ضرب زید، نمبر 3 جملہ شرطیہ ان تکرمنی اکرم کا، نمبر 4 جملہ ظرفیہ عندی مال۔ اور 14 نمبر پر جو سوال پوچھا گیا وہ ہے جملہ بے اعتبار صفت کتنی قسم پر مشتمل ہے، مثال کے ساتھ واضح کریں۔ تو جملہ بے اعتبار صفت 9 قسم پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 مبنیہ، مثال الکلمۃ علی 3 اقسام وہی اسم وفعل وحرف۔ نمبر 2 معللہ، مثال لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب۔ نمبر 3 معترضہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ۔ نمبر 4 ابتدائیہ، الکلمۃ علی 3 اقسام۔ نمبر 5 حالیہ، اس کی مثال جاء زید وہو راکب۔ نمبر 6 معطوفہ، اس کی مثال جاء زید وذهب امرا۔
نمبر 7 نتیجیہ، مثال الجزم مختص بالافعال والخفض مختص بالاسماء فلیس بالافعال خفض ولا بالاسماء جزم۔ نمبر 8 مقطوعہ، مثال الباب الثانی فی العوامل اللفظیہ۔ نمبر 9 مستانفہ لما رفعت زیدا لأنہ فاعل۔